محترم ناظرین، خانہ کعبہ اللہ رب العزت کا گھر ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کرے۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ مکرمہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کی بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور جب اس نے حضرت مطلب کو دیکھا، ایک بلند قامت، رعبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کے تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، خانہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے بیچاریوں عیسائیوں کے مقابلہ میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اس حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کے چونچ اور پنجوں میں 3
3 कंकरियाँ थी समंदर की जानिब से हरमा काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों की इन लश्कर ने अब्रहा की फौज पर इस जोर और शोर से संगबाजी शुरू कर दी कि इनकी आन में अब्रहा की लश्कर और इसकी हाथियों के परखचे उड़ गए। अबाबीलों की संगबाजी खुदावंद कहर जब्बार की कहर गज़ब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील यानी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वो इस आदमी के बदन को चीरती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्रहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्रहा और इसके हाथियों समेत इस तरह तबाह व बर्बाद हो गए कि इनके जिस्मों की बूटियां टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गए। चुनाचे कुरान मजीद की सूरतुल फील में अल्लाह ताला ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, ए महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने इन हाथी वाले को क्या हाल कर डाला, क्या इनके दाव को तबाही में डाला और इन पर परिंदों की टुकड़ियां बीजी ताकि इन्हें कंकर के पत्थरों से मारे तो इन्हें चबाए हुए बुस जैसा बना डाला। जब अब्रहा और इसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। इसकी करामत का दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब इनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। तो नाज़रीन कराम, अब आपको इस वाक़े के बारे में बताते हैं जो क़यामत के नज़दीक पेश आएगा और जिसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह पाक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास करम यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम उलूम अता फ़रमाए जिनका तस्वुर हमारा इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती हैं। अल्लाह ताला की इल्म के समंदर के मुकाबले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर के बराबर है। ये बात सच है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह जल्ल जलालू की ज़ात तो बहुत ही वसी हैं, हम इसका अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम और इनकी उम्मतों के साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराए जाने का वाक़या पेश आएगा। जिन लोगों को इस बारे में इल्म है इनको इस बारे में हदीस मुबारका की रोशनी में बताते हैं। खाना काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अजीमुशान निशानी है। जब तक खाना काबा कायम है इस वक्त दुनिया भी कायम और दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिराया जाएगा तब क़यामत रुनुमा होगी। जब क़यामत करीब आएगा एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर क़यामत आएगी। इस कमीने हबशी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हबशी की शक्ल व सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी पिंडलियों वाला हबशी खाना काबा को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं इस हबशी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है कि कुर्बे क़यामत के वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद जब लोगों के सीनों से अल्लाह पाक कुरान मजीद उठा लेगा तो इसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में फहज लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है और फज वो है जो उकड़ता हुआ चले या चलने में इसके दोनों पंजे नज़दीक रहे और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबशी मर्द जो क़यामत के करीब खाना काबा को गिरा देगा और वो इसी शक्ल का होगा। दूसरी रिवायत में है कि इसकी आंखें नीली, नाक पीली होगी और इसका पेट बड़ा होगा। इसके साथ और लोग भी होंगे। वो खाना काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेगा और समंदर में लेकर जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक होगा। यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि इन क़यामत के निशानियों से मुताल्लिक़ रिवायत में चंद एक मामलात और शख्सियात को छोड़कर इनका ज़ाहिर होने का वक़्त, हालात और शख्सियात, अक़वाम आलम का मामला काफ़ी नामालूम है और वाज़ेह नहीं कि इस पर कोई हतमी राय दी जा सके कि कब कौन कैसे खुरूज करेगा वगैरह। आजकल की सियासी तनाज़ुर में लोग और अक्सर उलमाए किराम भी ये समझ रहे हैं कि बस क़यामत सिर्फ चंद साल या दहाइयों में आने वाली हैं।
خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کو حبشی جنگجو تباہ کریں گے اور یہ خود زمین میں دنس جائے گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا اور برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب کیا صحرائیاں ہیں جو سادہ لوگ عوام الناس کو ملحوظ کرنے اور عمل جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنی ہی لوگوں نے امام مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمان اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئی، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کی سیاسی معاملات اور واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائے۔ لہٰذا علماء کرام کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو ملحوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دے۔ اس طرح بہترین معلوماتی ویڈیو کے لیے، خاص کر اسلامک انفارمیشن، اس کے علاوہ ٹوٹکے اور ایموشنل سٹوری، مورل سٹوری، بہترین سبق آموز کہانیاں اور واقعات اور خاص کر ناولز آپ کو اس چینل پر اردو وائس کی صورت میں مل جائیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے بھائی کو نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔